أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فقد فاز فوزا عظيما. بہت ہی معزز باسعادت خوش نصیب دینی ملی بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور ملت کی ماں اور بہنوں، قوم کے عزیزوں اور نونہالوں، اللہ جل شانہ اپنی عظیم ترین حکمت سے جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ حکیم کی، عقل مند کی، جو ہر کام کو اصلی ڈھنگ سے صحیح انجام تک پہنچانے والا جو حکیم کہلاتا ہے، تو اس کی کوئی بھی بات، اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. حکیم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوگا. وہ اللہ رب العزت والجلال حکیم ہیں سب سے بڑے، اور دنیا جہان کے جتنے حکیم ہیں، حکمت والے ہیں، دانائی والے ہیں، عقل مندی والے ہیں، سیاست، اصلی سیاست یعنی خود کیسے چلا جائے
اور ساری دنیا کو خاص طور پر جو ماتحت ہیں ان کو کیسے لے کر کے چلا جائے، صحیح سالم نکال دیا جائے۔ تو کوئی بھی کام ہو اس کی حکمت سے، اچھائی سے، بھلائی سے، جس میں قوم کا بھلا ہو، اس کا بھلا ہو، جس کو وہ حکمت کی بات بتا رہا ہے اس سے خالی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت والجلال کا بھی کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، کیونکہ وہی اصل حکیم ہے۔ تو اس پر کسی اعتراض کا سوال تو نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ خوشی کا وقت ہو، چاہے وہ غمی کا وقت ہو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ عجبا لامر المؤمن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سمجھنے والے صرف مومن ہوتے ہیں اور سب نہیں ہوتے۔ سینہ کوٹتے ہیں، جان دے دیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، دوسروں کی بھی سر توڑتے ہیں، اپنا بھی گھر بگاڑتے ہیں۔ کہا کہ لیکن مومن نہیں، مومن ایسا نہیں کرتا۔ مومن جانتا ہے اللہ کی تقدیر، یعنی اللہ نے جو متعین فرما دیا ہے اس پر وہ یقین رکھتا ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی السماء ولا فی انفسکم الا فی کتاب۔ اس کا یقین ہے، قرآن پڑھتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ کوئی بھی مصیبت، لیکن ایک بات آپ یاد رکھیے گا، دنیا کی ہر چیز چھوٹی سے بڑی ہوتی ہے، صرف ایک مصیبت ایسی چیز ہے جو بڑی ہوتی ہے پھر دھیرے دھیرے چھوٹی چھوٹی کے سرے سے ختم ہو جاتی ہے۔ بعض خیش و اقارب استاذ قوم کے لیڈر مرتے ہیں تو آہ بھرتے ہیں، ہم کہتے یہ جگہ پر ہونے والی نہیں ہے۔ یہ غم تو پوری زندگی کا ہے، کوئی لمحہ اس سے خالی نہیں جائے گا، اور یقیناً ایسے ہی لگتا ہے کیا کوئی ایسا بھی وقت آئے گا کہ میں اپنے والد کو بھلا دوں گا؟ بعض دوستوں کو اپنی والدہ کو بھلا دوں گا۔ کہا کہ کبھی ایک سیکنڈ خالی نہیں جا سکتا، ان کے لیے دعا، ان کا غم پالنا نہیں، پلا پلایا ہے۔ وقت بھلا دیتا ہے کہ نہیں بھلا دیتا ہے؟ دن بھر یاد نہیں آتے، 5 نمازیں گزر گئیں، جہاں دعا کرتے ہیں وہاں بھی بھول جاتے ہیں۔ تو کوئی بھی دنیا کی کتنی بڑی بھی مصیبت ہو، وہ مصیبت چھوٹی ہوتی ہے، چھوٹی ہوتے ہوتے کبھی کبھی بالکل غائب ہو جاتی ہے۔ تو یہ یاد رکھنے کی چیز ہے، گھبرانے کی چیز نہیں۔ مصیبت پالے ہوئے ہیں، ایک مصیبت کو ڈھو رہے ہیں، اسی فکر میں سرگرداں ہیں، اسی میں واویلا مچا رہے ہیں، اسی کا نعرہ لگا رہے ہیں، اور اسی کے پیچھے پڑے رو دھو رہے ہیں۔ ایسی قومیں برباد ہو جاتی ہیں، وہ مومن نہیں ہوتی۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض، پوری زمین پر مصیبت پھیل جائے، آسمان ٹوٹ پڑے، آسمانی مصیبت ہو یا زمینی مصیبت ہو، یا تمہاری ذات میں تمہاری جان پر بیت جائے، یا تمہاری عزت سے لوگ کھیل جائیں، جو کچھ بھی ہو جائے، الا فی کتاب، تم مومن ہو تو یہ جان لو کہ کتاب میں وہ پہلے ہی لکھا جا چکا ہے، من قبل ان نبرأہا، تم کیا، تمہارا وجود کیا، اس سنسار کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا، تبھی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا کہ ایسا ہے۔ حکیم کی بات ہے نا، ہاں یہ تو اللہ جل شانہ حکمت والے ہیں۔ لیکن نبی کی بات میں سنا رہا تھا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن، صرف ایمان والے ایسے ہیں، بشرطے کہ ایمان ہو۔ ایمان کا معاملہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ تعجب میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا تعجب میں ڈالے گا؟ بھائی وہی پیدا کرتے ہیں، وہی سب ساری تقدیر، سارے چیزوں کو اس کے خاص مقدار کے مطابق صحیح ڈھنگ سے کہ اتنا ہی چاہیے، اس وقت دنیا کو اتنے کی ضرورت ہے۔
تو اس کو دیتے ہیں، ان کو کیا ہے، لیکن وہ مومن کو سمجھانے کے لیے اللہ جل شانہ اس کے لیے کہ ہمارے لیے اچنبھے کی کوئی بات ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اچنبھے کی بات ہے یہ، کس کی؟ مومن کی بات اچنبھے والی ہوتی ہے، بہت تعجب خیز و انگیز ہوتی ہے۔ ان اصابتہ السراء شکر، جب اس کو خوشی نصیب ہوتی ہے، بیٹا ہو گیا، مال آ گیا، صحت و تندرستی ہے، بھلا چنگا نظر آ رہا ہے، امن و امان ہے زمین پر، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ امن و امان ہے، وہ سمجھتا ہے کہ گھر سے نکلا ہوں، ایسے راستہ مامون ہے، کوئی کسی طرح صرف پتہ چل جائے کہ فلاں ٹرین میں ایک پاکٹ کاٹنے والا ہے، تو اس سے امن تو بہت خراب نہیں ہوتا، لیکن وہ امن کے راستے میں پہلا روڑا ہے۔ لیکن تو آپ کتنا ہوشیار رہتے ہیں، کتنا چوکنا رہتے ہیں، تھکے ہارے رہتے ہیں، سامان ہوتا ہے، بچہ بغل میں ہوتا ہے، لیکن آپ کا ذہن ایک لمحے کے لیے بھی بچے سے ہٹ جاتا ہے، لیکن پاکٹ سے نہیں ہٹتا۔ نکال نہ لے موبائل، یہاں سنا تھا کہ گزشتہ سال کسی نے نکالا تھا۔ امن، اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ سارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تم کو امن دیتے ہیں۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم فاولئک، امن والے ہی، امن انہی کو ملے گا جو بالکل ہی اللہ کو مان کے چلتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں تو پورا معاملہ خراب ہے، اللہ سے کوئی رشتہ ہی نہیں رہ گیا ہے۔ ارے تو یہ اس مصیبت کو نعمت سمجھیے کہ کم سے کم اللہ جل شانہ کو ایسے وقت میں یاد تو کر لیا۔ سب سے بڑی دولت جو لٹ گئی تھی آپ کی، مصیبت کے وقت یاد کیا، تو اس کو مصیبت کیسے کہتے ہیں؟ یہ تو سب سے بڑی دولت آپ کو حاصل ہو گئی، جو سب سے بڑی مصیبت آپ کی زندگی میں تھی کہ اللہ سے غافل تھے، اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں تھی۔ امن و امان کیا چیز ہے اس کا کوئی پرواہ نہیں تھی، صحت و زندگی اللہ نے عطا فرمائی ہے، بس میری زندگی ہے، جب تک جینا ہے جی لیں گے، میری صحت ہے، جیسے چاہیں اس صحت سے ہم کر لیں گے۔ نہیں، تو مصیبت بھی کبھی کبھی بڑی کیا ہو جاتی ہے، بڑی نعمت ثابت ہوتی ہے، بہت بڑا اللہ کا احسان ہوتا ہے، بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا تھا کہ حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، تو سب تو اسی کے قبضے میں ہے، وہی خوشی دیتا ہے، وہی غمی دیتا ہے۔ آپ سے صرف اتنا سا عرض ہے کہ حکیم کو آپ مانتے ہیں تو اس کی حکمت کی باتوں پر یقین رکھیے، ایمان رکھیے، جمے رہیے۔ نہیں کہ کافر سے بھی بسا اوقات خطرناک منافق ہوتا ہے، اور منافق کی یہی ہے کہ ادھر سے تھپڑ پڑا تو وہ کیا ہوا، اب ادھر ہو گیا، اور ادھر سے اس کو خوشی ملی تو اب ادھر ہو گیا۔ کیا چیز ہوئی بھائی؟ تو یہ منافق سب سے خطرناک ہے۔ لا الہ الا ولا الہ الا مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ، کہا کہ یہ اسی ڈواڈول میں ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، کچھ زندگی کا مزہ نہ رہا، کوئی پتہ بھی نہیں رہا کہ کہاں تھا، مجھے کہاں ہونا چاہیے تھا۔ 60 سال ختم ہو گئی، پوری زندگی ختم ہو گئی۔ اور یہ صرف فرد کی زندگی کی بات نہیں کر رہا ہوں، جماعتوں کی بات کر رہا ہوں، قوموں کی بات کر رہا ہوں، ملکوں کی بات کر رہا ہوں، معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ جدھر جایا ادھر ڈھل گیا معاشرہ۔ زمانہ یہی کہتا ہے، اور زمانے کے ہم پیداوار ہیں کیا؟ ہم زمانہ ساز ہیں۔ زمانے کو اگر ہم نے نہیں بدلا تو سمجھیے کہ زمانہ ہم کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا، لے کے جائے گا، جدھر چاہے گا بہا دے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا منافق کی مثال کہ کشات العائرہ، بہت خطرناک بات آپ نے بتائی تھی، اس کے بعد بھی نہیں سدھرے تب کیا ہوگا؟ کہا کہ وہ بکری جس کو اپنے جوڑے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، کشات العائرہ، ہاں، تعیر الی ھذا مرۃ وتعیر الی ھذا، آگے بھاگ کے ادھر جاتی ہے، کبھی اس بکرے کے پاس، کبھی ادھر جاتی ہے۔
بڑی خطرناک مثال ہے، لیکن قرآن کریم نے تو اس سے بھی زیادہ خطرناک کہی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کی بڑی قسمیں ہیں، بڑی خطرناک جگہ ہے وہ، اور ایک پر ایک اس کے مواصفات ہیں، موٹی موٹی کتاب لکھی ہوئی ہے، قرآن کریم میں تو اسی کا ذکر ہے، اس کے بعد بھی دل نہیں پسیجا تو کب پسیجے گا؟ قصے کہانی خوب سنیے، روز ٹویٹ پر دیکھیے کہ کتنے عبرت اور نصیحت کے، دھیرے دھیرے مزہ آنے لگتا ہے آپ کو، ہر روز خبر چاہیے اخبار میں، سنسنی خیز خبر، مزاج بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، مصیبتیں پیغام آئیں اور آپ اس کو دیکھ کر کے ایک آپ کا مزاج بن جائے ایسی خبروں کو دیکھنے کا، سنسنی خیز خبروں کا، اٹھایا اخبار سے دیکھیے آج کوئی ایسی خبر نہیں ہے، نہ کہیں مار ہے، نہ کہیں کاٹ ہے، نہ کہیں دھاڑ ہے، نہ کہیں ایک قوم دوسری قوم پر چڑھ گئی ہے، نہ ایک ملک دوسرے ملک پر چڑھ گیا ہے، نہ آج فلاں پارٹی، پہلے تو لوگ کھیل کود میں کہتے تھے کہ فلاں ملک فلاں ملک پر جیت گیا، یا فلاں موہن، ہم لوگ بچپن میں موہن بگان اور موہن نن سنتے رہتے تھے خوب، اب کلکتہ والے خوب فخر سے آگے بیان کرتے تھے گاؤں میں 100 روپیہ دے کر کے، اسی میں کتنے برباد بھی ہوئے۔ اب وہ نہیں، اب خون چکا داستان جس سے لکھی جاتی ہے، محلوں میں لکھی جائے، 2 گروپوں میں لکھی جائے، 2 بھائیوں کی لڑائی میں لکھی جائے، اس وقت آپ کا کان کا مزہ پورا ہوتا ہے، اس کے علاوہ خبر میں کوئی چٹپٹی، کوئی دلچسپی، کوئی سنسنی نہیں رہی تو نہیں رہی۔ ایسا ہو جائے تو سمجھیے کہ آپ کا دل پتھر کا ہو چکا ہے، ایمان باقی نہیں رہا۔ ہاں اس وقت آنکھوں سے آنسو نہیں، خون بہنے لگے دیکھ کر کے، سوچ کر کے کہ بھائی بھائی ایسے کے ساتھ کر رہا ہے، ایک انسان کے ساتھ کر رہا ہے، جنگل کا حیوان نہیں، جنگل کا درندہ نہیں۔ سوچنے کی، عبرت و نصیحت و موعظت کی ہزار داستانیں ہر گھڑی ہمارے سامنے سے گزرتی ہیں، کاش کہ فحل بھی مدکر، قرآن کہتا ہے کہ نصیحت بھی کوئی پکڑے گا، صرف یہی مزہ لے کر کے دوسروں کی کہانی سناتے سنتے خود کہانی بن گیا، افسانہ پڑھتے اور سنتے خود افسانہ بن گیا۔ مسلم قوم کا یہی حال ہے کہ قوموں کے افسانے پڑھا کرتے تھے، قرآن نے ان کے قصے بتائے تھے۔ دیکھو قرآن کو پڑھو، اللہ جل شانہ نے 1/3 جو قوموں کے حالات بیان فرمائے ہیں، معذب قومیں جن پر عذاب آیا، اور جانتے ہیں یہ کیسی قومیں تھیں؟ بڑے بڑے رسولوں کی طرف ان کی نسبت تھی، بڑی بڑی کتابوں کی طرف ان کی نسبت تھی، بڑی بڑی حکومتوں کے وہ مالک تھے، اور قصے پارینہ بن گئے۔ نصیحت وہاں جا کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسی قوموں کی سرزمین سے بھی کھنڈرات سے گزرو، ایک تو گزرو نہیں، لیکن اگر گزرنا ہو تو تیزی سے بھاگنا وہاں سے، سرپٹ سواریوں کو دوڑا دینا۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ بعض عربوں کے ساتھ ہم لوگ مدائن صالح وغیرہ گئے تو تھوڑا دیکھ لیں، کہا اتق اللہ، تو مولوی نہیں ہو کیا؟ طالب علم نہیں ہو کیا؟ وہ لوگ تو عالم نہیں کہتے نا، ہم لوگوں کو کیا عالم کہیں گے، اپنے کو عالم ہی نہیں کہتے جو ہم لوگ پڑھاتے تھے۔ تواضع اور حقیقت یہی ہے۔ تو کہتے تھے کہ کیا تم طالب علم نہیں ہو؟ دیکھنے کو کہہ رہے ہو؟ پھر کہتے تم اہل حدیث نہیں ہو؟ یہ تو تعجب کی بات ہے، میں تم سے سن رہا ہوں، تمہارے کے مزدور ڈاکٹر انجینئر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تم بھی یہی بات کہہ رہے ہو؟ یعنی وہاں مزے جائیں دیکھنے نہیں، بہت تعویل کریں نہیں، عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے، تھوڑا آنسو بہانے کے لیے کہ اللہ نے کیسے جاب الصخر بالواد، پہاڑوں کو کاٹ کے کیسے کیسے مکانات بنائے، تعجب ہوتا ہے۔ وہ دیکھیں گے تو کچھ نصیحت آئے گی، آگے نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ نہیں ادھر سے، اگر گزرنا ضروری ہو جائے تیزی سے بھاگو، عذاب آ چکا ہے ہمارے سامنے روز۔ تو قرآن کریم میں کیوں قصے بیان ہیں؟ 1/3 قرآن میں صرف قصے ہیں قوموں کے، کیسے بنتی تھی، کیسے بگڑتی تھی، کیسے اپنے جاہ و جلال کو ختم کر دیتی تھی، اپنے عزت و ناموس کو کیسے بھسم کر دیتی تھی، اور کیسے ترقی کرتی تھی، کیسے اوپر چڑھتی تھی۔ یہ بہت یاد رکھنے کی چیز ہے۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث پوری کر دیں، عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ تعجب میں ڈالتا ہے۔ ان امرہ کلہ خیر، اس لیے تعجب ہے کہ وہ جو بھی کرے
کیا ہوگا؟ اس کے لیے بہتر ہی بہتر سے بہتر ہوتا ہے، خیر یعنی سب سے بہتر اس کے حق میں ہوتا ہے۔ ہماری ہمارا چھوٹا سا دماغ، ہماری چھوٹی سی سمجھ اس کو کیچ نہیں کر پاتی ہے، یا ایمان کی کمی کہیں ایک لفظ میں کہ ایمان کی کمی اس کا ادراک نہیں کر پاتا، کیچ نہیں کر پاتا ہے۔ امرہ کلہ خیر، سب بھلائی ہی ہے۔ کیسے بھائی؟ پٹک گیا تب بھی بھلائی، پٹ گیا تب بھی بھلائی، پیٹ دیا تب بھی بھلائی، بچ گیا تب بھی بھلائی، یہ کون سی بات ہوئی؟ کہا ان اصابتہ السراء، اگر اس کو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں طرح طرح کی، شکر، تو اللہ جل شانہ کہتا ہے، اللہ جل شانہ ای سعادت بزور بازو نے تانا بخشت خدائے بخشندہ۔ کہا کہ یہ خوشیاں عطا کرنے والا اللہ جل شانہ ہو، کبھی بھی ہم اس کو حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ یہ دست و بازو کی قوت ہے، یہ ہماری حکومت ہے، یہ ہمارا دبدبہ ہے، یہ ہمارا کنبہ و قبیلہ ہے، یہ ہمارا علم اور ہماری ترقی ہے۔ کہا کہ ایک ذرہ میں بھی ادھر ادھر نہیں کر سکتے تھے ہم، تانا بخشت خدا ہے، اللہ جل شانہ نے دیا ہے تو ملا ہے۔ تو شکر کا کیا ثواب ہے بھائی؟ پوری زندگی جو سجدے میں رہیں، آپ عبادت کریں، اللہ پر مر مٹیں، اس کے دین کے لیے قربان ہو جائیں، تو کیا ملے گا؟ جنت ملے گی نا۔ اور یہاں فرماتے ہیں کہ جنت میں بھی سب سے اونچے مقامات میں سے جو بیت الحمد ہے وہ ملے گا۔ دیکھا خوشی کی بات ہے کہ نہیں؟ جس کو سب کچھ ملا اسی کو اور مل رہا ہے، یہاں ملا وہاں بھی مل رہا ہے، تو معاملہ تعجب والا ہے کہ نہیں؟ کہ جس کو سب کچھ پیٹ بھرا ہے اسی کو مل رہا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ الضَّرَّاءُ، اور اگر اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، مصیبت پہنچتی ہے، آندھیاں آتی ہیں، طوفان اٹھتے ہیں، تو اس کو اوپر اٹھانے کے لیے جیسے بادیے تند مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو آئی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تم کیا سمجھو کہ مصیبت میں گر رہے ہیں، منہ کے بل گرے ہیں؟ نہیں، تم سمجھو کہ شہ سوار تم ہی ہو، گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں۔ عقاب، تم کو ہوائیں اڑا رہی ہیں تو بلندیوں پر لے جا رہی ہیں، تم کیا سمجھتی ہو کہ تم کو اب کہہ لیا کہ پٹک دیں گی؟ بس یہ اپنا بناؤ۔ تو وہاں ان اصابتہ الضراء، اگر مصیبت پہنچتی ہے مومن کو، صبر، تو وہ صبر کا پہاڑ بن جاتا ہے، گویا کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ چلو یہ ہماری نئی زندگی آج شروع ہو گئی۔ سرخرو ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد، یہ ٹھوکر لگی ہے تاکہ میں سنبھل کر کے آگے بڑھوں۔ کہاں کہاں خامیاں تھی، ایک اسٹوڈنٹ تھا تو پیچھے کیسے رہ گئے بھائی؟ ایک تاجر ہے کیسے پیچھے رہ گیا؟ ایک دیندار ہے کیسے دین میں اپنے عبادتوں میں کیسے پیچھے رہ گیا؟ ہاں، اس کو مہمیز کا کام کرتی ہیں کہ اب یہ گھوڑا سرپٹ دوڑے گا۔ تاجر ہیں تو دنیا میں اول نمبر کا ہوگا ایماندار۔ تاجر صرف پیسہ کما کر کے تجوریاں بنا لینا، قارون بن جانا، یہ تجارت کی کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی ہے کہ اللہ جل شانہ حلال ذریعے سے آپ کو جو کچھ دے رہے ہیں اللہ کے لیے اس میں لگے ہوئے ہیں۔ جوانی جو دی ہے، امنگیں اور مسل جو بنائے ہوئے ہیں، یہ مسل آپ اللہ کے دین میں مثل دیجئے، نہیں تو کوئی دوسرا مثل دے گا۔ یہاں نہیں تو وہاں اس کا مصرف ہونا چاہیے نا۔ آپ نے اس کے صحیح مصرف میں خرچ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ اس کو مثل ڈالے گا۔ قوموں کی قوموں کی زندگی کا یہی حال ہے، پوری قوموں کا، ساری قوموں کے زندگی کا یہی کل نتیجہ ہے۔ تو صبر کر لیتا ہے مصیبت میں، آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے اور آیا ہے۔ بلکہ مومن جو ہوتا ہے وہ تو سبھی طریقے سے کہتا ہے کہ یہ میرا ہی گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کم سے کم ہم کو ہوشیار بھی کیا ہے، گناہ بھی کاٹ دیا ہے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم، یہ جتنی مصیبتیں آتی ہیں تمہاری زندگی میں، اجتماعی انفرادی، یہ سب تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں۔ تمہاری زبان ٹھیک نہیں رہی، تمہاری نیت ٹھیک نہیں رہی، تمہاری طاقت صحیح جگہ نہیں لگی، تو بما کسبت ایدیکم وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، یہ تو تھوڑا سا ہے سنبھلنے کے لیے، ورنہ اکثر تو اللہ تعالیٰ معاف کر کے چلتے ہیں۔ اس دن ملے گا جس دن کیا ہے، فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، جب
سامنے اپنے گناہوں کا خود اعلان کرے گا، ممبر پر چڑھ کر کے، یہاں بیٹھ کر کے جس کو چاہو چرا دو، جہاں چاہو پڑھا دو، ممبر پر اونچائی سے جہاں آدم علیہ السلام سے لے کر کے آپ تک جتنے باپ اور دادا گزرے ہیں، سارے چچا پھوپھی خالو رشتہ دار دشمن دوست سب ہوں گے، اور جن بیٹوں کے سامنے آپ اعتراف جرم سے ڈرتے ہیں، قیامت کے دن تک جتنے بیٹے پوتے ہیں آپ کے، سب ایسے دیکھنا ہوگا، کہیں گے فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اپنے گناہوں کا، کسی دوسرے کے گناہ کا ذرہ برابر بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا، تو پہلے مرحلے میں جو ابھی کچھ نہیں ہوگا، تو ابھی اللہ کے نبی کی حدیث سنائی کہ بھائی کیا ہو رہا ہے، آ کے غرلن اٹھیں گے کیسے، بالکل جیسے بچہ پیدا ہوتا ویسے ننگے ہوں گے جوان۔ ارے یہ کیا ہے، حضرت عائشہ کی تو حالت خراب ہو گئی، کاش کہ ہماری بیٹیوں کی بھی ایسی ہو جاتی، خراب ہو گئی حالت۔ کہا کہ ایسے ننگے قیامت کے دن پیدا ہوں گے، اولین و آخرین بھاگ رہے ہوں گے میدان محشر کی طرف۔ اللہ کے نبی شرم و حیا جب رہی نہیں تو پھر کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا عائشہ تم کو کیا پتا ہے، کیا پتا ہے تم کو، کبھی قدم ایسے نکالا نہیں گھر سے تو کیا سمجھتی ہو؟ بڑی لاج شرم والی۔ اس دن خود اپنے بارے میں خبر نہیں ہو کہ کس حال میں ہوں، ننگا ہوں کہ کیسا ہوں، ایسی خبط الحواسی ہوگی، ایسی بدحواسی ہوگی۔ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اس دن تو ہر حمل پیٹ میں جو ہوگا، دہشت سے سب حمل ساقط ہو جائیں گے۔ دودھ پلانے کے لیے اپنے جگر گوشے کو ماں سینے سے لگائے ہوئی ہے، کب گر گیا خبر نہیں ہوگی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، لوگ ایسے مدہوش ہوں گے کہ کیا کبھی دنیا میں کسی شرابی کو مدہوش دیکھا ہوگا، اور کسی مرگی زدہ کو آپ نے زمین پر پٹکا ہوا پایا ہوگا۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لگے گا تو یہی نشہ میں بالکل دھت ہیں، لیکن کوئی بھی اس طرح کی بات نہیں ہوگی۔ پیلے پلانے کا تو سوال ہی نہیں ہے، ایک ایک بوند کے لیے لوگ انبیاء ترس رہے ہوں گے۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، آج کے یہ زلزلے کے جھٹکے نہیں ہیں، آج یہ تھپیڑے نہیں ہیں جو ایک قومیں دوسرے قوموں کو مارتی ہیں، ایک بھائی دوسرے کو ستاتا ہے۔ اس دن کا عذاب بڑا سخت ہوگا، ساری دنیا کے سارے عذاب اور مصیبتیں ملا کر کے بھی اس کی پاسنگ نہیں کر سکیں گی، تمہارے تصور و خیال اور دماغ میں نہیں آ سکے، یہ کیفیت ہوگی۔ تو بہرحال صبر، جب مصیبت آتی ہے تو مومن صبر کر کے آگے بڑھتا ہے، تو ذالک لہ خیر، فرض ہے اس سے بڑی دولت اس کو کیا ہوگی؟ والصبر لیس لہ جزاء الا الجنہ، صبر کا بدلہ سیدھے جنت میں۔ صبر کر لیا نا؟ ہاں، صبر ایسا نہیں ہے جو ہم لوگوں کے لغت میں لکھا ہے، ہماری ڈکشنری جو کہتی ہے وہ لغت نہیں۔ مارا آپ نے تو میں جب تک مار نہ لوں سارے جتن کر لیے، لیکن مار نہیں سکا تو اب صبر کر لیتے ہیں۔ الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اس عورت کو جس کا بیٹا مر گیا تھا، روئے جا رہی ہے، آپ سمجھائے جا رہے ہیں، ارے بیٹی مت رو، بندی اللہ کی، اللہ نے دیا تھا لیا، اور روتی رہی۔ اور جب زیادہ سمجھایا تو لوگوں، ہر زمانے کے لوگ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ کہتی ہے لم تصب بمصیبتی، کہا کہ کیا پہاڑ ٹوٹا ہے میرے اوپر، آپ کو مصیبت کا پتہ نہیں ہے؟ جیسے ہٹے آپ نصیحت کر کے، کسی نے کہا اللہ کے نبی تھے جی، اللہ کے نبی تھے۔ دیکھیے ایمان، ایک طرف تو روتی ہوئی، دوڑتی ہوئی، بھاگتی ہوئی، کہا کہ اب تو کچھ بچا نہیں، بیٹا گیا ہی ایمان بھی چلا گیا۔ تو اللہ کے رسول میں نے سمجھا نہیں آپ کی نصیحت پر کان، مصیبت ہی ایسی تھی کہ ادھر کان میرا دماغ گیا نہیں کہ میں کون کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا کچھ کہہ رہا ہے۔ 1000 یمرون بآیات اللہ، اللہ کی 1000 آیتوں سے، نشانیوں سے، نصیحت کی باتوں سے گزرتے ہیں، سب دھان ساڑھے باون پسری، جیسے تھے ویسے ہیں، الان کما کان۔ تو روتی ہوئی آئی، کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، جیسے ہی مصیبت آئے تو ایسے ہی پہاڑ بن جائے،
جیسے اٹیک ہو تو ایسے پہاڑ بن جائے، صبر کا، ثبات کا، ایمان کا، اللہ کی طرف سے ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء يُبَارِكْ فِي أَوْصَالِ سِلْوِ مُمَزَّعِ۔ ایک ایک روح میں بھی ایسے ہی جان پیدا ہو اور سب کو ایسے ہی قربان کرنا ہو تو حاضر ہے۔ یہ کہے وہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعُونَ، ہم کیا چیز ہیں، سارے کے سارے ہم لوگ اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف چلے جائیں گے، اللہ جیسے کہیں گے اسے ہو جائے گا۔ یہ چیز چاہیے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور صبر کا بدلہ سیدھے جنت ہے، ذالک لہو خیر، یہ تو اس کے لیے بھلائی ہے۔ تو یہ مصیبتیں ہیں، مصیبتوں سے گھبرانے کا نہیں ہے۔ میں آپ ایک بات یاد رکھیے، ایسے ہی قصے نہیں ہیں تاریخ کی کتابوں میں، لاکھوں کتابیں لکھ دی آپ کے اماموں نے، آپ کے بزرگوں نے، آج تو ان کتابوں کے نام بھی معلوم نہیں ہے، بڑا افسوس کا مقام ہے۔ ہاں یورپ والوں کو معلوم ہے، امریکہ والوں کو معلوم ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے کیا؟ آپ نے یورپ کی ساری چیزیں بیت الحکمت قائم کی تھی اور سب کو ٹرانسلیٹ کر دیا، سارے علوم کے آپ نے اس کی بنیاد پر بنیادیں رکھ دی، نئے نئے علم پیدا کیا آپ نے، لیکن اب آپ اپنی کتابوں کا علم نہیں رکھتے، کہاں سے آپ کے یہاں بڑے بڑے لوگ پیدا ہو جائیں گے؟ اب تو ایمان اور دین کے نام پر بڑے بڑے علماء نہیں جانتے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی بات بارہا سنایا ہے کہ تعجب اس بات پر نہیں ہے کہ تم اپنے اس تراث سے غافل ہو، جس کو جانتے نہیں، جس کو پڑھتے نہیں۔ افسوس یہ ہے کہ کہاں کہاں وہ لکھا گیا، کہاں کہاں پڑھا جا رہا ہے، کیسے کیسے ایڈٹ کر کے چھاپا جا رہا ہے، دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے، دنیا اس کی بنیاد پر آگے جا رہی ہے۔ تم کو یہ بھی شیخ الحدیثان ہند کو مسلمانوں کو للکار کر کے کہا تو تم کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کتاب اتنے سال پہلے چھپ چکی ہے، جو تمہارے آبا و اجداد کی تھی۔ ایسے پہلے ہی ہم سب کچھ چھوڑے ہوئے ہیں، یہ چھوڑے ہوئے ہیں، وہ چھوڑے ہوئے ہیں۔ اب لے دیں کہ مسلم پرسن اللہ، پرسن اللہ، پرسنل ہمارے گھر کا معاملہ ہے، ہم نے اس کی حفاظت ہی نہیں کی۔ جوان اٹھا تو طلاق 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 کہتا ہے، فجر کی نماز غائب ہے۔ تو ایسی مسجدیں ضائع نہیں ہوتی۔ بابری مسجد کو میں نے جا کے دیکھا تھا، بہت غور سے دیکھا تھا، سنتا تھا، پڑھنے کے زمانے ہی سے امنگ تھا۔ تو وہاں کیا بات ہے، یہ کچھ بھی نہیں، چند رکشہ والے بچے تھے، سمجھا نہیں سمجھا؟ چند رکشہ والے بچے تھے، پورا محلہ دور دور تک خالی۔ یہ ہاشم انصاری تھے، وہ بھی کچھ دور تھے، لیکن وہ بھی ایک کے دکھ کے گھر بچا ہوا تھا، ڈا ہوا تھا، اسے گئے تو ایسے کانپ رہے تھے، سمجھا نہیں؟ ایک پنڈت نے وہاں کہا تھا کہ مولانا صاحب ہم کو اس کے یہاں مت لے جائیے، سب سے زیادہ بھارت میں میری نظر میں یہی سب سے قابل آدمی تھا، لیکن ابھی جو بیان دے دیا ہے انہوں نے، نہیں اب ہماری یہ نہیں ہے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ہر جگہ رہتے ہیں ایسے جو ڈٹے رہتے ہیں، ڈٹنے والے رہتے ہیں۔ لے گئے، ہم نے کہا چلیے بھائی، ہاں جو آگے بڑھتا اسی سے تو کچھ ہوتا ہے، چلیے دیکھتے ہیں۔ تو جس طرح کے حالات، ضرورت ہے مصیبتوں سے بچنے کی، مصیبتوں سے بچنے کی، اور ہر طریقے کا امن و امان، دین ایمان پر رہنے کی، اور یہ بات یقین رکھنے کی کہ یہ دین نہیں مٹے گا۔ ہم ڈگ گئے تو ہم ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ دین ختم نہیں ہوگا، دین والے ختم نہیں ہوں گے، دین والے ختم نہیں، بے دین والے ختم ہو جائیں گے، پوری ساری قومیں برابر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے رب سے 3 باتیں مانگی تھیں۔ قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے کہ یہ ہلاک ہو گئے، یہ اس طرف عذاب آیا، قحط آ گئی، اور اس پر یہ ہو گیا۔ تو کہا کہ میں جب بھی پڑھتے تھے تو اللہ سے رونا شروع کیا، کہا کہ اعوذ بوجہک، اے اللہ صرف تیرا چہرہ، تیری ذات ہم کو بچا سکتی ہے، میری امت کو۔ یہ قوم ہلاک ہو گئی، تو کہا کہ آیا کہ قومیں ہلاک ہوئی ہیں کس سے؟ قحط سے، پانی نہیں ہوا، یہ ہو گیا، بھوکوں مر گئی قومیں۔ کہا کہ میں نے کہا اللہ جیسے اعوذ بوجہک کہا تو اللہ تعالیٰ نے کہا قبول کر لی، جاؤ۔ کہا کہ قبلت اثنتین، 3 باتیں آئی تھیں اور 2 قبول کر لی اللہ نے، ایک کہا کہ نہیں قبول ہے۔ کہا کون سا قبول نہیں ہے؟ کہا کہ میں نے کہا قحط سے میری امت کو مت مارنا اللہ جل شانہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ، کبھی قحط سے ہی نہیں مرے گی قوم، اکٹھے تو ختم ہوگی نہیں کبھی بھی ہے۔ کہا کہ اس کے بعد دیکھا کہ قومیں ساری کی ساری غرق کر دی گئیں، کوئی ایک تنکا بھی روئے زمین پر نہیں بچا، سب ڈوب گئے، ایک چونٹی بھی نہیں بچی، الا یہ کہ جس کو کشتی میں سوار کیا تھا۔ تو کہا کہ ایسی مصیبتیں بھی اللہ ہماری قوم، ہماری امت کو اس طرح کی ہلاکت میں
مت ڈالنا۔ ایک دوسری حدیث میں امتی لا تجتمع علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر اکٹھا سب ہو جائیں گے ایسا نہیں ہوگا، سب گمراہ ہو جائیں ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں اکثریت گمراہ ہو سکتی ہے، 73 فرقے بنیں گے، 72 سیدھے جہنم میں جائیں گے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن کوئی بھی نہ رہے حق پر۔ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم۔ ہاں ایک چھوٹی سی جماعت بگڑے گئے گزرے زمانے میں بھی بچی رہے گی، جو قرآن کا نام لے گی، حدیث کا نام لے گی، اس پر ڈٹی رہے گی۔ آئے آسمان ٹوٹے، زمین ٹوٹے، ارض کچھ بھی ہوگا، لا یضرهم من خذلهم۔ سب جو دھوکہ دے دے کر کے، چکمے دے دے کر کے سب الگ ہو جائیں گے، اپنے بھی پرائے بھی، لا یضرهم، ان کا نقصان کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھنے میں ستائے ہوئے مارے ہوئے اجنبی لگیں گے، نکو بن جائیں گے، لیکن ایمان کے اعتبار سے وہی ہوں گے جمع ظاہرین علی الحق، حق پر جمے ہوئے ہوں گے۔ یہ بات تو رہے گی۔ تو یہ چوتھی چیز الگ سے ہے، یہ دعا میں نہیں ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ اے اللہ میں ایک اور چیز سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اپنے قلعے میں لے کر بچا لو میری امت کو۔ کہا کہ وہ کیا ہے؟ اللہ یکون بعثہم بینہم، آپسی لڑائیاں ان کی کبھی مت رکھنا، ساری دشمنی، سارے دشمن، دنیا ٹوٹ پڑے، کہا کہ احزاب آ جائیں سب اکٹھا ہو کر، تو اس کی پرواہ مجھے نہیں ہے، میری امت کو نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز بڑی خطرناک ہے، اس کی وجہ سے یہ برباد ہو جائے گی، جہاں جہاں برباد ہوگی ختم ہو جائے گی۔ اندلس میں ایسے ہی ہوا تھا، سیریا میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں، نیا پرانی قصے تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، نئی پر تو کم سے کم آنکھ کھولی رکھیے، گھر دیکھیے نا، گھر دیکھا ایک ہی لیکھا، جو کہتے ہیں دو بھائیوں کے سگے محلے میں ایمان کے دعوے دار، ایک ہی مسجد میں نماز پڑھنے والے، سجدہ کرنے والے، اس کی زمین محفوظ نہیں، اس کی عزت محفوظ نہیں، اس کا مال محفوظ نہیں، اور اس کی اولاد محفوظ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو بے خیالی میں بگڑا ہوں تو ان کو بگاڑ دیا، چلو یار، ہاں دوستی ہے۔ آپ بھی کہتے ہیں کہ پڑوسی کا بچہ ہے، اسے کتنا دور رکھا جا سکتا ہے، جانے دو، کہیں نہ کہیں آپ کی پیدل۔ تو ہلاکت کے ہزار چیزیں ہمارے سامنے، بات ختم ہو رہی ہے۔ یہاں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بعثہم، آپسی لڑائی، آپس کے جھگڑے جو ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو قبول نہیں کروں گا۔ یہیں پر اصل جو بھائی ہیں، انسانی بھائی ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کو مانتے ہیں کہ یہ ایک چونٹی ہے، یہ ایک درندہ ہے، اس کا بھی حق ہے میرے اوپر، یہ کافر مشرک نہیں ہے، یہ فرعون ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، دیش سے نکالا کیا ہے، مارا ہے، بگایا، تو جا کے نرم بات کہو، باتیں تو رکھو اللہ کی، اس کے لیے پیدا کیے گئے ہو، کاٹے مارے جو کرے۔ تو اس کے ساتھ اب آپ کو ایسا حکم ہوا ہے تو آپ کیسا کر رہے ہیں؟ اپنے سگے بھائی کو نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ تو وہاں آ کر کے آپ نہیں سمجھے بھائی میرا بھائی ہے، میرا پڑوسی ہے، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ سب سے بڑا رشتہ ہے کہ ایمان کا رشتہ ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، ایران کا رہنے والا ہو یا توران کا رہنے والا ہو، اپنا بھائی ہے۔ اگر اس کا خیال نہیں رکھ سکے تو اللہ جل شان نے فرمایا کہ پھر اپنے ایمان کا جائزہ لو کہ کہاں ہو۔ اس لیے ایسی دعا میں کیا قبول کروں جو ان کے فرائض میں ہیں، اس کے لیے برپا کیا، اس کے لیے مصیبتیں ٹال دی، آپ کی امتی بنایا سب سے بہترین امت۔ بہرحال اللہ جل شانہ کو توفیق دے، ہم یہ بتانے والے تھے کہ اللہ کے نبی جب مکے میں تلواریں ساری آپ کے اوپر سوتی گئیں، جب غار حرا میں دشمن آپ کے سر پہ کھڑا ہے، جب آپ احد دور میں آگے کے چاروں رباعی، چاروں دھانت ٹوٹ چکے ہیں اور سر پھٹ چکا ہے، دشمن نے گھیر لیا ہے، دسیوں ایسے مواقع جب ہوئے ہیں کہ یہ امت نہیں مٹی جہاں مٹ جانا چاہیے تھا، تو پھر مٹنے کا کیا سوال ہے؟ یہ تو آپ یہ تو ذہن سے نکال دیجیے۔ لیکن وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ایمان کے جتنے تقاضے ہیں چھوٹے سے چھوٹے، راستے میں ایک کم سے کم 70 درجے میں سے جو آخری ایمان کا درجہ ہے کہ راستے پر سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا ہے، یہ کیچڑ اس میں سے نہیں ہے، آپ کے گھر کے کوڑے دان نہیں ہے، وہ تو کوئی اور چیز ہوگی، حدیث میں بیان ہے، پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ یہاں تو یہ کہ اس کی صفائی کرنی آپ کے ایمان کی علامت ہے۔ آدھا ایمان تو وہی ہے، وہیں ختم ہے، جو آخری ایمان کا درجہ وہی ختم ہے، اپنے محلے میں، اپنے گھر کے دروازے۔ اللہ جل شانہ ہم کو معاف فرمائے، آپ کو معاف فرمائے، اور اس امت سے کی طرف جو نسبت ہے، اور سب سے عظیم، سب سے بڑی ذات اللہ جل شانہ
نے جو ہم کو اپنی نسبت بخشی ہے اور سب سے افضل نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت رکھی ہے، اس نسبت کی خاطر اللہ جل شانہ ہم کو خوشی کے اوقات میں، مالداری اور تنگری کے اوقات میں ہم کو اپنا صبر و شکر کرنے والا بندہ بنا دے۔ مصیبتیں آئیں تو ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو کر کے ہمارے ایمان اور عمل کو جوش دینے والی بن جائیں۔ اللہ جل شانہ یہی تیری دربار میں حقیقت میں مناجات ہے اور یہی دعا ہے، تو قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔